السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو ہمیشہ دینی مجلسوں میں بھی ادب ہونا چاہیے اور اپنے گھروں میں بھی ادب ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ بے ادب محروم رہے گا۔ کچھ لوگ محروم رہتے ہیں۔ کون محروم رہتا ہے؟ ایک تو تنقید کرنے والا محروم رہتا ہے، کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ناقد۔ دوسرا غافل محروم رہتا ہے، غفلت، پتہ ہی نہیں کون سا دن ہے، رمضان ہے کہ نہیں۔ ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال کا، مکہ مکرمہ سے ہم نکلے تھے 1977 میں، مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ حج کر کے، پھر خیبر سے پھر مدائن صالح، پھر العلا، پھر جو ہے یہ تبوک، پھر آگے بڑھے تو جارڈن سے شام سے ترکی سے یوگوسلاویا، بلغاریہ، موروکو، وہاں تک گئے ہم۔ پھر وہاں سے واپس آئے ہم یہاں پر انگلینڈ آئے۔ انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا ہمارا، رمضان وہاں شروع کیا ہم نے انگلینڈ میں، انگلینڈ سے فرانس، اسپین، پھر جو ہے تمہارا بیلجیم، بائی روڈ۔ انگلینڈ سے مکہ مکرمہ کا ہمارا بائی روڈ بائی کار سفر ہوا، کئی ملکوں میں ہوتے تو ہم جب یوگوسلاویا پہنچے یا چیکوسلاویا کیا پہنچے تو ہم گشت کرتے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، گشت کرتے تھے تو گشت میں جاتے تھے خیموں کے اندر، کسی کے گھر میں، مسجد میں ٹھہرنے تو نہیں دیتے تھے، اس وقت میں مسجد بند تھی، اب مسجد کھلی ہے وہاں پر۔ جب ہم جاتے تھے تو ہر نوجوان دوپہر کے وقت میں کھانا کھاتے تھے، تو میں ان سے پوچھتا کہ انتم شباب العرب وانتم من العرب من فلسطین من کویتی فلسطینی زیادہ ہوتے تھے وہاں، مصری، تو کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا تھا یہ مریم رمضان، تو رمضان کا مہینہ ہے، بولا رمضان کا مہینہ
ہم نے تو رمضان کا مہینہ سنا ہی نہیں ہے. جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی وہ سنا ہے. یہ غفلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے لا تکن من الغافلین. یہ پوائنٹ بتایا تو پیارے نبی جی آپ غفلت والوں سے مت رہنا. غافل جو ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں آ جاتا ہے. جو مچھلی غافل ہوتی ہے وہ شیطان کے جال میں آ جاتی ہے. اور جو مچھلی ذاکر ہوتی ہے, ذاکر کا مطلب ہر وقت سبحان اللہ پڑھنے والا نہیں. ذاکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. ذاکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں. ذاکر کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بھی کرے, اور اگر ذکر نہیں کرے تو بھی اس کے دل میں اللہ ہو. تو جو مچھلی ذاکر ہوگی وہ شکاری کے جال میں نہیں آئے گی, اور جو مچھلی غافل ہوگی وہ شکاری کے جال میں آ جائے گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مچھلیاں مت کھاؤ, کیوں کہ ان کی غفلت تم میں آ جائے گی جو ان میں تھی. اس بار بس وہ کہاں سے لکھا ہے. مچھلی بازار میں جاؤ تو آپ کو غفلت بہت ملے. اس لیے ایک تو غافل محروم رہتا ہے, اور ایک تنقید کرنے والا محروم رہتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا آخری, تو آپ جو عرفات کے جب سورج غروب ہو گیا تو صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ فرمایا کہ حضرت سورج غروب ہو گیا, چلے مزدلفہ. آپ نے فرمایا مجھے میرے ردیف کا انتظار ہے. ردیف کا مطلب یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا, مجھے وہ آئے گا تو ہم ساتھ چلیں گے. خیر صحابہ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی صحابہ آئے, کچھ لوگ آئے, اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت سورج غروب ہو گیا, کچھ وقت بھی ہو گیا, مزدلفہ چلیں. آپ نے فرمایا انا انتظر الردیف, میرے پیچھے کا لڑکا بیٹھا ہے, مجھے اس کا انتظار ہے. خاموش رہے. تھوڑی دیر میں حضرت اسامہ آئے, اور یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی. یعنی بڑے بڑے صحابہ کے, ہمارے لیے تو صحابی, لیکن بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے میں ان کا درجہ کم تھا, بچوں میں شمار ہوتا تھا, قبول صورت نہیں تھے, اور سارے قصے ان کے حدیثوں کے اندر. یہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چل, اچھا یا ردیف آ گیا, یا آپ کے اونٹ میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کی زبان سے جملہ نکلا تنقیدی جملہ, تنقید, یہ جملہ نکلا, او ہو اللہ کے نبی نے اس کا انتظار کیا, اس لڑکے کا انتظار کیا. نشط العقل. حدیث تو یہاں تک ہے, لیکن صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے عرفات کے میدان میں, تم جو ہے انہیں ذرا ذہن میں رکھنا, کون لوگ ہیں یہ لوگ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوں گے, بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوں گے. یہ ابو بکر نے کہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا, حج پورا ہو گیا, مدینہ منورہ آ گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو انتقال کے بعد روایتوں میں آتا ہے کچھ قبیلے مرتد ہوئے, اسلام چھوڑ دیا کہ ان کے نبی کا انتقال ہو گیا, نبی تو مرنا نہیں چاہیے, نبی جو ان کے ذہن میں جو باتیں تھی. تو سب سے پہلے وہ قبیلے کے مرتد ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں آئی جس قبیلے نے اسامہ پر عرفات میں تنقید کی تھی. اتنا معلوم ہوتا ہے تنقید کرنے والا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیان سننے والے 3 قسم کے ہیں. طالب, وہ ہمیشہ اوپر جائے گا, اور قانع, یہ حدیث تو معلوم ہے, یہ قصہ تو معلوم ہے, یہ تو مولانا عمر صاحب سے بار بار سنا ہے, یہ تو حضرت جی سے سنا ہے, وغیرہ وغیرہ. قانع کہتے ہیں. یہ نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا, اور ناقد یہ معلوم ہو جائے گا. اس لیے
دینی مجلسوں کی آدمی قدر کرے. اب یہ دور ہے، یہ دور فتنوں کا ہے، اور خاموش فتنے سارے دنیا میں چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. خاموش فتنے، تو خاموش فتنوں کا علاج بھی خاموش تدبیروں سے ہوتا ہے. اور وہ خاموش تدبیر کیا؟ آدمی چپکے چپکے اپنے دین کو پھیلانا شروع کرے، اس کی حفاظت کرے. یہ ہمارا واٹس ایپ کا سبب جو ہے یہ خاموش فتنوں کا خاموش علاج ہے. کسی کو پتہ نہیں، گھر گھر میں بات چل رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ آدمی چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا معقول جانت قانون ہے کہ جس چیز کے لیے قربانی دی جائے گی وہ چیز وجود میں آئے گی. سب سے زیادہ قربانی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی. سب ہے نا، تو ٹاپ کو ٹاپ قربانی، سب سے زیادہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی. یہاں تک کہ آپ تو اتنا سمجھتے ہو کہ بیوی اپنے شوہر سے نان نسخے کا مطالبہ کرے تو ہر اس کے بعد نہیں کرتی ہے کہ ہمارا خرچہ بڑھا دو، تھوڑا ریال اور بڑھا دو، آپ مہینے میں 1000 ریال دیتے ہیں تو 200 ریال اور بڑھا دو، الیکٹرک بل زیادہ آتا ہے، یہ ہے یہ آج شوہر بڑھا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اتنی چھوٹی قربانی دی کہ آپ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ امہات المومنین کے پاس جاتے یہ ماں پھر رات جہاں گزارنی ہوتی تھی وہاں رات گزارتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے کمرے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ساری مائیں بیٹھی ہوئی تھی. یہ اتفاق تھا، سب مائیں بیٹھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا. اب جب داخل ہوتے ہیں کہ ایک سلام کیا تو سب بیٹھی. آپ کے زبان سے جملہ نہیں نکلا سبحان اللہ. درائر معباد، درائر معباد، درائر سوکن کو کہتے ہیں عربی میں. تب درائر معباد، ارے سب ایک ساتھ بیٹھی ہے، خیریت تو ہے، یہ کیوں جمع ہوگی، کیا بات ہے؟ سب خاموش، کوئی بول نہیں رہی. اور باہر ابو بکر کھڑے، حضرت عمر کھڑے. کیا صحابہ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لے جاتے تھے تو صحابہ باہر کھڑے رہتے تھے. پھر آپ نکلتے، آپ دوسری ماں کے پاس جاتے تو صحابہ باہر کھڑے رہتے، تیسری ماں کے پاس جاتے تو صحابہ باہر کھڑے رہتے. یا صحابہ کی عادت تھی تو سارے کے سارے باہر کھڑے ہیں. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سلام کیا اور پوچھا سبحان اللہ درائر معباد میں تم ساری کی ساری جمع ہو گئی، کیا مسئلہ ہے، کیوں جمع ہوئی؟ سب خاموش. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فصیحہ تھی، یہ بلیغہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت بھی تھی، چہیتی بھی تھی. تو سب نے اشارہ کیا عائشہ تم کہو. امہات المومنین کے 2 ٹولیاں تھیں، یہ یاد رکھیں، 2 جماعتیں. ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی. تو گھر کا کوئی مسئلہ آتا، اگر دونوں متفق ہو جاتی ہے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ تو گھر میں کوئی معاملہ آتا نہیں، حل ہو جاتا سب. لیکن اگر ایک نے بھی لفظی شوشہ چھوڑ دیا، لفظی شوشہ تو سمجھتے ہو نا بھائی، کوئی لفظی شوشہ چھوڑا ایک نہیں بھی تو اسے سراسر ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ بس اب یہ ہاں کہہ دی یہ نہ کہہ دی، مسئلہ بنتا تھا. اب یہاں پہ ساری کی ساری جگہ ہو گئی تو سب نے اشارہ کیا عائشہ کی طرف بھی تم کچھ بات کرو، کچھ بات کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی کہ سب مشورہ کر کے، ان کا آپس کا مشورہ تھا، وہ مشورہ کر کے آئی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہم اس لیے آئی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھا.
بس اتنا جملہ کہا ہے، اس سے آگے جملہ نہیں کہا۔ اتنا سننا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کہ گھر میں سانپ کاٹ لیا، تم نے مجھ سے مال مانگا، خاموش، حضور خاموش، بیٹا تو ہلتا ودرا ڈنڈا، وہاں چلا مجھے دھیان سے بات کرنے دیے، یہ مضمون کا پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کہہ رہا ہوں۔ سانپ کاٹ گیا، بہت پریشان، وہاں حضرت بکر حضرت عمر پریشان کی، بہت دیر ہو گئی آئی نہیں حضور، میں بھی خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، اور صحابہ پریشان۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ تو آواز آتی ہے نا بات کرنے کی، کوئی بات کرنے کی آواز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، مائیں بھی خاموش ہیں، سب خاموشی ہے۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں اجازت لے کر چلے جاتے ہیں اندر، دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیا کیوں خاموشی ہے، مائیں تو سب بیٹھی ہے، یہ تو اندازہ لگ رہا ہے کہ سب بیٹھی ہے، چپلوں سے جوتوں سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ سب مائیں جمع ہیں یہاں۔ تو دونوں نے اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن وہ اجازت میں بھی ناراضگی ٹپک رہی تھی۔ ایک تو اجازت خوشی کی ہوتی ہے نا، اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا، اور یہ کہ آ جاؤ، فرق ہے دونوں میں۔ تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ بڑا ہے، حضور نے اجازت تو دی ہے لیکن خوشی سے نہیں، چنانچہ دونوں گئے، کتابوں میں لکھا ہے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، داہنی طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مائیں ساری کے سارے سامنے خاموش بیٹھی ہوئی پردے کے ساتھ۔ اب خاموشی کو ہم توڑے، مسئلہ کیا ہے تو سامنے آنا چاہیے۔ تو صدیق اکبر نے اشارہ کیا حضرت عمر کو، تم کچھ بات شروع کرو، پتہ چلے کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ بات کرو، آپ بڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، پر یہ بھی لکھا ہے بعض مورخین نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ یہ دونوں اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں تم بات شروع کرو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تم بات شروع کرو، نبی کا معاملہ ہے، امت المؤمنین کا معاملہ ہے، کہ خدا کا جب بات کروں اور کوئی الٹا ہو گیا تو یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے میں نے ہمت کی، میں نے مختصر استخاری کی دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر، اللہ تو ہی میرے دل میں ڈال، میں کیا بات کروں۔ تو میرے دل میں اچانک اللہ نے الہام کیا آج جو ہے نبی کو ہنسا دو، کوئی چٹکلا چھوڑو، ایک قصہ ایسا بیان کرو یا اور قصہ ہو صحیح، بناوٹی نہیں، قصہ صحیح ہو اور حضور ہنس پڑے، ایسا کرو تو بات سامنے آ جائے گی۔ حضرت عمر کے دل میں بات آئی، اب حضرت عمر نے کہا کہ کون سا چٹکلا چھوڑوں جس سے حضور ہنسیں، اچانک دل میں بات آ گئی، ہاں بات آ گئی۔ تو حضرت عمر تھوڑا سا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ ہماری جو بیویاں ہیں، ہم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری بہت خدمت کرتی تھی، مدینہ منورہ میں ہم جب آئے تو ایک شیرنیاں بن گئی تھی، ہماری بیویاں شیرنیاں بن گئی، اور ایسی شیرنیاں بنی کہ اب خدمت کیا کریں، اب تو جواب دیتی ہے۔ اور حضرت رات کو تو میرا ام حفصہ کے ساتھ قصہ ہوا، حضرت حفصہ بیٹھی ہوئی تھی، حفصہ کی ماں کے ساتھ میرا قصہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔
اور قصہ یہ ہوا روزانہ میں تہجد میں اٹھتا تھا تو میرے لیے پانی بھی، عطر بھی، مسواک بھی، مصلی بھی، سب چیزیں رہتی تھی. 2-4 راتوں سے ایسا ہو رہا ہے میں تہجد میں اٹھتا ہوں تو وہ تو سوئی رہتی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے شیرنی کی طرح جواب دیا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. ارے جب طبیعت ٹھیک ہے تو مصلی کہاں ہے؟ جب طبیعت ٹھیک ہو تو وضو کا پانی کہاں ہے؟ عطر کہاں ہے؟ مسواک کہاں ہے؟ تو اس نے شیرنی کی طرح جواب دیا مجھے میرا خرچہ بڑھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. آپ نے کہا یہ بھی خرچہ بڑھانے جمع ہوئی ہے سب کہ یہ جتنی جمع ہوئی ہے یہ بھی خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے. اب بات فظہر الامر یعنی معاملہ سامنے آ گیا کہ حقیقت کیا ہے. تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت حفصہ کو ڈانٹنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قواریر کا مطلب عطر کا کنٹر ہوتا ہے. عطر کا بہت نازک ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. سنبھال کر عطر والا سنبھال کے رکھتا ہے، سنبھال کو اٹھاتا ہے. یہ قواریر یہ تو قواریر ہے. اور جب غصہ ہو رہے تھے ابو بکر حضرت عائشہ پر اور حضرت عمر جو ہے حفصہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ چھڑاؤ کیا. تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. پھر ابو بکر نے کہا تو عائشہ تمہیں جب بھی مال کی ضرورت ہو کبھی حضور سے مت مانگنا ہو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے کہا جب بھی تمہیں مال کی ضرورت ہو کبھی حضور سے مت مانگنا، مجھ سے مانگنا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ہو گئی بات ختم ہو گئی. اب زندگی چلنے لگی. پھر اس قصے کے 2 سال کے بعد ماؤں نے آپس میں چپکے سے مشورہ کیا اور یہ مشورہ کیا کہ اب تو جو ہے ماشاء اللہ فتوحات بہت ہو رہی ہیں، مال بہت آ رہا ہے مدینہ منورہ میں، کچھ لوگوں کے مکان بھی ٹھیک ٹھاک بن رہے ہیں اور ہم پاپوں سے زندگی گزار رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں اور ایک ساتھ سب ایک بات کہیں کہ حضرت ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم قورمہ ملے، بریانی ملے، بہت زیادہ خرچہ ہمارا بڑھاؤ، یہ نہیں چاہتے. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے فاقے دور ہو جائے. اتنی بات رکھنی بس. اب سب جائے پھر سے جمع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور روایتوں میں یہ ہے مشورے میں انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے کو جمع ہونا ہے لیکن جس کی باری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاوے وہ تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالتی جائے تاکہ وہ تاریخ آئے تو بالکل پکا پکایا مال تیار ہو. یہ مشورے میں طے ہوا ان کے. لیکن خدا کا کرنا ہے کہ حضور کی باری جہاں ہوتی تھی کسی نے حضور سے بات نہیں کی. کیوں؟ ارے وہ کرے گی نا، وہ کرے گی میں کیوں کروں؟ یہ کالی ہڈیاں میرے سر کیوں لوں؟ وہ کرے گی کسی نے نہیں کی اور وہ تاریخ آ گئی. اصل کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی پوچھا سبحان اللہ درائر معباد. پھر سے جمع ہو گئے خیریت ہے کیا معاملہ ہے؟ تو عائشہ نے بڑھ کر بات کی، بہترین بات کی عربی میں. حضرت عائشہ کو اشعار بہت پسند تھے، وہ اشعار بہت کہتی تھی. کوئی بات پیش کرنی ہو تو حضور کے سامنے وہ اشعار میں پیش کرتی تھی. صدیق اکبر کا جب انتقال ہو رہا تھا تو یہی اشعار پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ. ان کو پسند تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے بہترین بات کی اور خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ہم جوان ہیں، نہ ہمیں شابات، بنا تو قریش کی بیٹیاں ہیں، بنا تو اغنیاء مالداروں کی بیٹیاں ہیں، اور ہم جوان ہیں. صرف آپ سے اتنا چاہتے ہیں
کہ یہ فاقے کب تک رہیں گے، کچھ ایسا کیجیے کہ فاقے دور ہو جائیں۔ یہ ٹاپ درجے کی قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فاقے دور ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ فاقے جو ہے نبیوں کے مہمان ہیں، تم نبیوں کے مہمان کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہتی ہو؟ اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چلو میرے اور تمہارے درمیان 1 مہینے کی جدائی ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم دھڑلے سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف جانے لگے تیزی سے۔ تو کسی نے حضور کا دامن پکڑا، کسی نے حضور کا پاؤں پکڑا، کسی نے حضور کا رومال پکڑا، کسی نے حضور کا ہاتھ پکڑا، پہلے روکنے کی کوشش کی لیکن حضور رکے نہیں، نکل گئے گھر سے۔ باہر نکل کے پوچھا این ربا، این ربا؟ ربا غلام تھا حضور کا، ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ این ربا، این ربا؟ بھاگے بھاگے آگے۔ تو چلو پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ بری خبریں پہ، غلط خبریں پہ اسی چلتی ہے، آفات الاخبار رواتھا، پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ ماؤں کو طلاق ہو۔ جو سنتا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آتا، جو سنتا عورت سنتی وہ ماؤں کے پاس جاتی۔ حضرت عمر اس وقت میں اتفاق سے تھے نہیں، ان کی 2 بیویاں تھی حضرت عمر کی، ایک یہاں قریب میں رہتی تھی اور ایک آبادی میں رہتی تھی۔ تو حضرت عمر وہاں گئے ہوئے تھے، صدیق اکبر رو رہے، مدینہ منورہ والے رو رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشربہ ام ابراہیم میں جا کر بیٹھ گئے ربا کو لے کر۔ گرمی بہت تھی، گرمی کے دن سے حدیث میں آتا ہے، جیسے ہمارے جون جولائی کی گرمی کیسے ہوتی ہے مدینہ منورہ، لوہیں خوب چل رہی تھی، اور پورا مدینہ جمع ہو گیا مسجد نبوی میں اور ماؤں کے گھروں پر، عورتیں وہاں مرد گیا۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی وہ اب عمر کا پارٹنر کا ہے، حضرت عمر کا ایک پارٹنر تھا کاروباری، پھر عمر کا پارٹنر کا ہے، وہ بیٹھا، میں حضرت عمر کو بلا لاؤں، جلدی سے حضرت عمر کو بلا لاؤں۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور جا کر زور سے دستک دی تو حضرت عمر نے کہا کون؟ کہا شریک۔ حضرت عمر گھبرائے کہ مال میں نقصان ہوا، کیا ہوا، یہ بھاگا بھاگا آیا ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آپ نے کوئی خبر سنی؟ نہ، یہ بس ساری ماؤں کو طلاق ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا نہ خواستہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو سمجھ لو کہ ہم حضور کی دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے کہا کیا کہ یہ خبر صحیح ہے تو سمجھ لے کو حضور میں جانے والے ہیں۔ اور بھاگے بھاگے حضرت عمر جو ہے وہ کپڑے بدل کر سیدھے آئے مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر کے پاس، وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سنا جو میں نے سنا، جو تو نے سنا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں آپ رو مت، تحقیق کرو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، تحقیق کی؟ نہیں تحقیق نہیں کی، ہمیں نہیں، بغیر تحقیق کے رونا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ تحقیق کرو، تم خاموش رہو، میں حفصہ سے جا کر پوچھاتا ہوں۔ بیٹی تھی نا، سیدھے آئے اور حفصہ کے پاس، بیٹی ایسے سے خبریں سن رہے ہیں، وہ بھی رو رہی تھی، بیٹی ایسے سے خبریں سن رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حفصہ نے کہا ابا طلاق تو نہیں دی ہے حضور نے، لیکن یہ باتیں چل رہی تھی ایسی، ہم نے یہ بات کی کبھی ہم اتفاقے کب تک چلیں گے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت دونوں سمجھ گئے کہ نان کی بات ہے، تو آپ روایت دے رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے حضرت حفصہ کے ہاتھ پیشانی پہ تھپ ماری اور یہ کہا حفصہ میں تجھے کتنے دنوں سے سمجھا رہا ہوں
کہ اس قسم کے معاملات ہوں تو عائشہ کے پیچھے مت چلا پڑو، کیونکہ عائشہ کا تو حضور سے خود تعلق ہے اور عائشہ کو بھی حضور سے خوب محبت ہے۔ آسمان والے بھی عائشہ کا خیال رکھتے ہیں یا دوبر دینا، عرش والا بھی عائشہ کا خیال رکھتا ہے۔ جب عائشہ کی باری ہوتی ہے تو قرآن بہت نازل ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے پوری سورۃ بقرہ حضرت عائشہ کے لحاظ میں نازل ہوئی ہے، پوری۔ اور جب عائشہ کی باری ہوتی ہے تو مدینہ والے بھی خیال رکھتے ہیں، آسمان والے بھی خیال رکھتے ہیں، اور آپ مدینہ والے بھی خیال رکھتے ہیں، خوب ہدیے بیچتے ہیں، دودھ ہے، پنیر ہے، کھجوریں ہیں، خوب بیچتے ہیں۔ اور تم عائشہ کے پیچھے چلنے لگی اس مسئلے کے اندر۔ ہمیشہ تمہیں سمجھا رہا تھا کہ عائشہ کے پیچھے اس مسئلے میں مت چلو، اس مسئلے میں خاموش ہو۔ جب باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتا ہے، وہ نصیحت حضرت عمر بن حفصہ کو کرنے لگے، اور یہ پوچھا اچھا بتاؤ حضور کہاں گئے ہیں؟ یہ فرمایا مشربہ ام ابراہیم میں گئے، حل معہ احد، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ربہ ساتھ ہے۔ سیدھے حضرت عمر صدیق اکبر کے پاس آئے، فرمایا تو رو مت، حضور مشربہ ام ابراہیم میں جا رہا ہوں وہاں، اور تم دعا کرو کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشربہ ام ابراہیم نے اصلی مدینہ منورہ میں لکھا ہوا ہے مشربہ ام ابراہیم۔ ہمارے ایک ساتھی عبد المجید بھائی فجر کی نماز ہمیں وہاں پڑھاتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہیں سے ہم ناشتہ لے کر آتے تھے مشربہ ام ابراہیم سے۔ وہ جو افغانی تھا اس کا نام بھی یونس، میرا نام بھی یونس، تو میں دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، پہلے جو تیاری کرتے رکھے روٹیاں پھول وغیرہ جو ہوتی ہے مشربہ ام ابراہیم۔ وہاں گئے حضرت عمر گرمی میں، سیدھے وہاں گئے تو ربا باہر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، تو حضرت عمر نے ربا سے کہا کہ اجازت مانگو میں آنا چاہتا ہوں۔ ربا نے کہا کہ عمر آئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، حضور نے اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت نہیں دی، اگر اس حال میں مر گیا تو منافق بن کے مروں گا، مجھے اجازت دے دیں گے حضور کا قریب ترین آدمی۔ سیدھے گھر پر آئے، اور گھر پر آ کر تلوار لی، اور تلوار لے کر پھر آئے حضرت عمر۔ اب ربا سے پوچھا وہی باہر دروازے پر کھڑے رہ کر حضرت عمر نے زور سے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، میں عمر ابن خطاب بول رہا ہوں، تلوار لے کر آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، حفصہ کی محبت میں نہیں آیا۔ آپ مجھے اندر سے حکم دے دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پر رکھ دوں گا۔ آپ اندر سے حکم دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا۔ صرف آپ کی محبت میں آیا ہوں، حفصہ کی محبت میں نہیں آیا۔ اتنا زور سے کہا کہ حضور کے دل نے بھی اثر نہیں کیا۔ حضور سے اثر نہیں کیا، جا آرام فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آرام کیا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صرف چہبند تھا، اوپر بدن کھلا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں، گرمی۔ تو حضرت عمر نے وہی بیٹھ کر کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی، یہ یہود نصارہ ان کے کتنے اچھے بنگلے ہیں، کتنے اچھے پکوان ہیں، کتنے اچھے کھانے ہیں ان کے، آپ اللہ کے نبی، آپ کے پاس چھت بھی برابر نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ بھی برابر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی نظام نہیں ہے۔ یہ بات کر رہے تھے، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بیٹھ گئے۔
حضرت عمر فرماتے تھے جب آپ غصے میں بیٹھے تو میں نے آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات دیکھے، آپ کی پیٹھ بالکل لنگے میں نے دیکھی ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے وہ تل کے دانے ہوتے نا، تل کے دانے، یہاں تل، یہاں تل، یہاں تل۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور کے پیٹھ کے اوپر کہاں کہاں تل ہے میں بتا دوں گا۔ اور بیٹھ کر حضور نے فرمایا عمر ہم فی النار ونحن فی الجنہ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ ایک مہینے تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اور نماز پڑھا کر پھر نماز چلے جاتے تھے۔ مائیں ہر نماز کے وقت میں اپنے قبروں سے دیکھتی تھی کہ ہمارے قبروں کی طرف دیکھتے بھی ہے کہ نہیں، حضور دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن نظریں کر کے آئے، کسی نظر کر کے گئے۔ پھر آیت تخیر نازل ہوئی، اختیار والی آیت۔ ایک مہینے تک مدینہ روتا رہا، مائیں روتی رہی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جو بھی آتا وہ مدینہ کے حالات دیکھتا۔ وجہ کیا تھی؟ دین کے لیے قربانی دینا، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ دین کے لیے قربانی تھی، ورنہ اور کا پہاڑ تو سونے کا بن جاتا، وادیاں سونے کی بن جاتی۔ برابر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں اپنی اٹھنی پر وہاں سے آتے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھا کر اپنے نگاہ نیچی کر کے پھر نکل جاتے، مشربہ ابراہیم چلے جاتے۔ جب آج کے تخیر نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اے پیارے نبی، اس آیت کا نام ہے آیت تخیر، اختیار والی آیت۔ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں مال و منال چاہیے تو ہم تم کو طلاق دے دیتے ہیں، دوسرے شوہروں کے ساتھ شادیاں کر لو اور خود زندگی کا مزہ اڑاؤ۔ اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے، آخرت چاہیے، اسی طریقے سے قربانیاں دینی ہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کی میں نے ترجمہ نہیں کری، سمجھا دیا آپ کو۔ یہ آیت لے کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے کہا مہلن یا رسول اللہ مہلن، حضرت ٹھہریے، مت آئیے، مت آئیے، حضرت مت آئیے، آپ نے 3 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی 1 دن باقی ہے۔ تو آپ نے اس وقت کہا عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یہ اس وقت فرمایا کہ کبھی کبھی میں کہتے 29 تاریخ کو روزہ ہوگا، 30 تاریخ کو روزہ ہوگا، تو حضور نے اس وقت کہا کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، داخل ہو کر عائشہ سے کہا ایک آیت لے کر آیا ہوں، اللہ نے اتاری ہے، جواب دینے میں جلدی مت کرنا۔ حضرت عائشہ نے کہا آیت تو سنا، فرمایا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، تو جو جواب دے گی وہ عرش پر لکھ دیا جائے گا، جو بولے گی وہ عرش پر لکھ دیا جائے گا، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے سنائی، یہ آیت نازل ہوئی، اختیار والی آیت، اب جواب دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا جواب ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس رسول کو پسند کرتی ہوں۔ اب کبھی بھی زبان پر اس کا گلا شکوہ نہیں آئے گا۔
تو آپ نے فرمایا تو نے جواب بہت اچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرے ماؤں کے گھر پر جانے لگے۔ جب دوسرے ماؤں کے گھروں پر جانے لگے تو عائشہ پیچھے سے دوڑی دوڑی آئی اور یہ فرمایا کہ حضرت میری بہنیں یعنی مائیں پوچھیں گی کہ عائشہ کا کیا جواب ہے، میرا جواب تو بتانا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے جواب دیا ہے، میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے جواب دیا ہے۔ چنانچہ ہر ماں کے گھر میں جاتے تھے، روتے ہوئے یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ ہر ماں کہتی تھی انی احب اللہ ورسولہ، انی احب اللہ ورسولہ، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ ان قربانیوں کے ساتھ ہمارے نبی نے پوری زندگی گزاری۔ تو آپ سے میں یہ قربانیاں تو نہیں دلوانا چاہتا، میں تو صرف یہ قربانیاں دلوانا چاہتا ہوں کہ اپنی دین کو دینی زندگی بناؤ اور اپنے مزاج کو دینی مزاج بناؤ۔ اب اپنے گھروں کا نام بھی بیت القرآن رکھو، اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو، اتنا کہ مومن کا جو گھر ہونا چاہیے اس کا نام بھی قرآن کا گھر، قرآن کا گھر، قرآن کا گھر۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال رمضان میں ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کچھ پتہ نہیں۔ گزشتہ سال آپ کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار زمین کے اوپر تھے، آج زمین کے نیچے چلے گئے۔ اب ایک روزہ رکھنے کا وہ نہیں رکھ سکتے، ایک مرتبہ سبحان اللہ وہ نہیں پڑھ سکتے، ایک مرتبہ درود شریف وہ نہیں پڑھ سکتے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اس کی قدر کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور آپ لوگوں کو ایک مختصر میں نے بیان کیا، دین کے لیے قربانیاں دینے کا، دین کے لیے قربانیاں دینے کا سب سے پہلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نفس کو پابند کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کریں، سنت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ جیسا ہم اپنا پروڈکٹ دنیا میں پھیلاتے ہیں نا، ایک بات میں ہم عرض کرتا ہوں، ایک بات بہت ہم عرض کرتا ہوں کہ اپنا کاروبار پھیلانے کی جو تدبیریں سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی سوچو۔ ہر آدمی اپنا کاروبار پھیلانے کی تدبیر سوچتا ہے نہیں سوچتا، ایسا رنگ ہونا چاہیے، ایسا مونوگرام ہونا چاہیے، ایسا کلر ہونا چاہیے، ایسا یہ ہونا چاہیے۔ اپنا دین پھیلانے کی تدبیر سوچو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور آپ کو ہدیہ دے کر جاتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو سورہ اخلاص 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے شاگردوں کو جو دنیا بھر میں ہمارے سبق سنتے ہیں سب کو میں نصیحت کرتا ہوں، کبھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو روزانہ 31 بغلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آ کر پریشان بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے آپ لے لو تو انکم ٹیکس والے پریشان کرتے نہیں کرتے، 2 پلاٹ لے لو آپ حیدرآباد میں، فون آتے نہیں آتے حساب کتاب بتاؤ، ہمارا اللہ حساب کتاب نہیں مانگتا، اللہ تو دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر 10 مرتبہ دوسرے اخلاص پر جنت میں اللہ ایک بہت بڑا بنگلہ دے دے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں ایک بنگلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ آپ نے فرمایا بالکل 10 مرتبہ تو پڑھ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، تجھے جتنے بنانے ہو بنا، اللہ دے گا۔ تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ بھائی، بہت آسان نسخہ ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ درست سے بھی مختصر والا پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار بھی مختصر والا پڑھ لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ آسان ہے، بہت مختصر ہے۔ سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے،
جتنی فضیلت قرآن کی صورتوں کی حدیثوں میں آئی ہے سب سے زیادہ فضیلت سورہ اخلاص کی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا، ابو ہریرہ باجابت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ بولے جنت واجب ہو گئی۔ اب میں سمجھا نہیں، آپ فرما رہے جنت واجب ہو گئی۔ سامنے ایک صحابی تھے وہ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کہا اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے جنت واجب ہو گئی۔ اب بتاؤ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت کے واجب ہونے کا حضور فرماتے ہیں، اب 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، تبوک جا نہیں سکے، بیمار تھے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں، اور ان کا انتقال ہونے لگا مدینہ میں، تو حضرت جبریل تبوک پہنچے، حضرت معاویہ کا انتقال ہو رہا ہے وہاں، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، تو ان کا کیا کرے دفن وغیرہ کفن۔ آپ نے فرمایا تم لوگ غسل دو، فرشتے کفناؤ، اور جنازے کی نماز کا حضرت کیا کرے؟ ان کا جنازہ یہاں لاؤ تبوک۔ 70,000 فرشتے یا کئی ہزار فرشتے ان کا جنازہ مدینہ سے لے کر تبوک لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر جبریل نے پوچھا تبوک میں دفن کر دیں؟ میں نہیں بقیع میں دفن کرو۔ لیکن جبریل اتنا اعزاز کیوں ملا ان کو کہ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ تو حضرت جبریل نے اس کا سے کہا حضرت اس کو اتنا اعزاز اس لیے ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، ہمارے دوستوں کو، سب جگہ میں ایک بات کہتا ہوں، رات کو نیند نہ آئے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا، سمجھ گئے نا؟ حساب اللہ رکھے گا، آپ کو حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھا وہ تو اللہ فرشتے حساب رکھیں گے، وہ اپنا کام نہیں ہے، لیکن ملے گا پورا۔ ایک ہماری ڈاکٹر نہیں ہے وہاں امریکہ میں، تو اس نے مجھے فون کیا کہا کہ حضرت جی جب سے آپ نے بتایا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ جو ہے میں نے میرے لیے رکھا، لیکن حضرت جی بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے۔ ایک مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ موسم اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے وہاں دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، ابھی تو پڑھ، جب جنت میں جائیں گے نا اللہ کو پوچھیں گے کیا کرنا ہے۔ موسم میں باڑو آپ سے کے نہیں آ رہے، بھاڑا سمجھتے ہو کرایہ، تو کرایہ ہے نا وہاں کرایہ نہیں آیا۔ میں نے کہا پنجابی اور گجراتی ان لوگوں کو کرایہ کا بہت فکر رہتا ہے، میں کہا کرایہ تو نہیں آیا تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ، تو پڑھ۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس تشکیل پر کئی لوگوں نے، کئی عورتوں نے پڑھنا شروع کیا، اور کئی لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئی، جس کی جو عادت تھی مانگتے گئے اللہ دیتا گیا، مانگتے گئے اللہ دیتا گیا۔ آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے، انشاءاللہ کرو گے دعا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم انا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، یا رافع السماء۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما،
ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کی مبارک گھڑیاں ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا یہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا میں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو شکریہ، اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو، غیر شادی شدہوں بہترین جوڑوں میں ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقت میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبخت میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے، شہداء میں تو ہمارا نام لکھ دے۔ اے مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلام کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے مالک ہمارے ماں باپ کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں کروٹ و آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہو ان کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو، جانور بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، جنات بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، انسان بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تجھ سے بہت محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، اور اے اللہ ہم سب کو تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی جائز مرادوں کو اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی
ساری جنتوں سے مالا مال فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.